معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 سے 165 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ اس سورہ الانعام کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 159 سے 165 تک کا ترجمہ۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتا دے گا، اور جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیں کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، یہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیں کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور کسی پروردگار کو تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب آیت نمبر 159 سے 165 تک کی تفسیر النور۔ یہاں حق و باطل میں بحث کو سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت دو ٹوک انداز میں حضور کے ذریعے بتا رہا ہے کہ وہ جنوں یعنی مشرکین یہود اور نصارہ نے اپنے دین میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے جدا جدا راستے بنا لیے ہیں، اور کئی گروہ جیسے آج کل مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے گروہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ تو جو ایک نیکی یعنی فعل حسنہ کرے تو اس کے لیے ایسی 10 نیکیوں کا اجر ہے، اور جو برائی یعنی گناہ لائے تو اسے اسی ایک برائی کا بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ کی ہدایت کر دی ہے، ٹھیک دین ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال
اس لیے دی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ اور بنی اسماعیل یعنی اہل عرب کے جد امجد تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی انہی دو نسلوں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے سارے جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے بھی یہی حکم ہوا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ دعا اور یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا اور رب بنا لوں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، اور کوئی جو کمائے گا وہ اسی کے ذمہ ہے، یعنی وہ اسے خود ہی بھگتے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے ہو، یعنی دین میں علیحدہ علیحدہ من گڑت دین بنا لیتے ہیں اور اصل راہ ہدایت سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور بعض کے بعد سے درجے بلند کیے، یعنی انہیں تمہارا انبیاء اور رسل علیہ السلام کی شکل میں حکمران بنایا کہ تمہیں آزمائیں اس سے جو اس نے تمہیں عطا کی، یعنی رسول اور کتاب، کہ میرے مبعوث کیے ہوئے انبیاء اور رسل علیہ السلام اور نازل کی گئی روشن کتاب پر ایمان لاتے ہو یا نہیں، اور ایمان کے بعد اعمال حسنہ کرتے ہو یا نہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد ہی عذاب کر سکتا ہے، اور وہ بے شک بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔